اب بلا تاخیر اس عظیم شخصیت کا خطاب کہ شرق سے لے کے غرب تک جہاں بھی اردو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، پنجابی سمجھنے والے یا پاکستان کی قومی زبان کو جاننے والے ہیں، تو دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت کے خطابات سن کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کے تقریباً ہر شعبہ زندگی کے لوگ حضرت کو پسند کرتے ہیں۔ میری مراد مبلغ اسلام، لائق صد وقار و صد تقدیم، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیرزادہ محمد رضا صاحب کے مصطفی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، محبت سے استقبال کیجئے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، عالی مرتبت علماء و مشائخ، اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پروانوں کی طرح جان وارنے کا جذبہ لے کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھنے والوں، میں آپ کی محبت کو سلام کرنے آیا ہوں۔ امیر عظیمت شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ قبلہ حافظ خادم حسین رضوی زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، جن کا یہ قافلہ عشق و مستی رات کے اس پہر میں بھی حضور کے کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، جس ولولہ کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس توانائی کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ آپ موسم کی شدتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وقت کے ناہنجار اور ظالم حکمرانوں کی چھاتی پہ مونگ دل رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کی نیندیں اچاٹ کی ہوئی ہیں، پوری امت کا تم کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک وطن عزیز کا ایک کونا بھی ایسا نہیں جہاں بسنے والے لوگوں کی آواز تمہاری آواز کے ساتھ نہ ہو اور جن کے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے نہ ہوں۔ کسی وجہ سے وہ اگر یہاں نہیں پہنچ پائے، ان بوڑھی ماؤں کی دعائیں تمہارے لیے ہیں
ان جوانوں کے جذبے تمہارے لیے ہیں اور ان بچوں کی التجائیں تمہارے لیے ہیں۔ اس استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، کل کا طلوع ہونے والا سورج تمہاری فتح کی خبر لے کے آئے گا۔ میں نے آج ہی دھوبی گھاٹ میں کہا تھا کہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، میں نے کہا تمہارا باپ بھی دے گا۔ اور انشاءاللہ جو اگلی بات میرا یہ نوجوان دوست کر رہا ہے، اس تحریک کی نشأت اور نہضت کے نتیجے کے اندر وہ وقت دور نہیں جب اس ملک کی گلیوں میں نظام رسول کے سویرے طلوع ہوں گے اور دین کی بہاریں اللہ آپ کے جذبوں کو اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، مزید توانائی دے اور آپ کی اس محنت کا ثمر آپ کو بہت جلد نصیب کرے اور مسرت اور خوشی اور شادمانی کے وہ لمحے بہت قریب آئیں کہ جب آپ اپنے کانوں سے اسی اسٹیج سے سنیں کہ وہ ظالم مستعفی ہو چکا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بے نقاب بھی ہو گئے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلے گئے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ آپ کا ڈٹا رہنا، استقامت کا پہاڑ بنے رہنا۔ میں تو کہتا ہوں اتنے لوگوں کی بد دعائیں اگر ایک پہاڑ پہ پڑ جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ حکومت چیز کیا ہے، انہوں نے سمجھا کیا تھا؟ یہ ختم نبوت کا جو قانون بنا ہے، اس کے ایک ایک حرف کے پیچھے سینکڑوں سینکڑوں شہیدوں کا لہو موجود ہے۔ ہم نے 10,000 شہادتیں دی ہیں، یہ ہماری عظیمت کی تاریخ ہے اور وہ جذبے کتنے فراواں تھے جب لاہور کے مال روڈ پر ایک غریب بیوہ عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت کے جانثار اپنی جوانیاں بار رہے ہیں۔ اس نے بیٹے کا صحرا اتار لیا، بارات سے معذرت کی اور بیٹے سے کہا پتر دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں مارے گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب گولیوں کی بوچھاڑ سے بیٹا زخمی ہوا اور گرا تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور ماں کو آواز دی، کہا امی دوڑ کے آ دیکھ تیرے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی۔ یہ جذبوں کا جہان تھا اور ہمیں وہ للکار بھی نہیں بھولتی جو زخم اسلام علامہ نیازی صاحب کی تھی۔ وہ فرما رہے تھے او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہے۔ آج وہی مشن، آج وہی فکر لے کر کے آپ یہاں کھڑے ہیں اور عظیمت کے اس امتحان میں آپ سرخرو ٹھہرے ہیں۔ آپ نے جو ایک طویل سفر کاٹا اور موسم کی شدتیں گوارا کی اور سختیاں برداشت کی، اس کا صلہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے اور اللہ وہ دن بھی ہمیں جلد نصیب کرے
جب اس ملک کی گلیوں میں نظام رسول کے سویرے طلوع ہوں اور پاکستان کیا پوری دنیا کے ہر گھر کی چھت پر میرے محمد کے نام کا جھنڈا ہو. اور وہ وقت دور نہیں، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ عالی مرتبت پیران عظام کی آپ کو جو حمایت حاصل ہوئی ہے، اور ایک ایک عالم دین منبر و محراب سے یہی صدا لگا رہا ہے، اور بچے بوڑھے جوان آج ایک ہی نعرہ لبیک سے اپنے سینوں کی حرارت اور سینوں کی حدت سے ظلم اور کفر کو بتا رہے ہیں کہ ہم حضور کے نام پہ متحد بھی ہو چکے ہیں، اور حضور کا نام ہمارے لیے نقطہ اتحاد بھی ہے. جو گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مستے چشمے ساکیے بدہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے. غازی ممتاز حسین قادری شہید کا مضمون کا پاکیزہ اور مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا. وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی دلیل بن کے ابھرے گا، اور حضور علیہ السلام کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا. بس میں آپ کے جذبوں کو سلام کرنے آیا تھا، اور جہاں میں امیر عظیمت امیر المجاہدین کہ حضور اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرتا ہوں، وہاں میں اہالیان پنڈی کی عقیدتوں اور میزبانیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جس انداز کے ساتھ انہوں نے محبت نچھاور کی، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دیگر پیران راول پنڈی نے، پیر صاحب آف گولڑا شریف نے، پیر صاحبان آف چورا شریف نے، اور دیگر خانقاہوں کے حجرہ نشینوں نے جس طرح حجروں سے نکل کر کے بتایا کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی، اور حضور کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور حضور کی آبرو ہمارا سب سے اولین مسئلہ ہے. آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہماری عزتیں حضور کے نام سے ہیں، ہماری پگڑیوں کے کلس اونچے ہیں تو وہ حضور کے نام سے ہیں. حضور کا نام ہی ہمیں عزت دیتا ہے اور سرفروغ کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہ نام اونچا رہے گا، اور دیوان حضور علیہ السلام کی راہوں میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے رہیں گے. میرا جی تو چاہتا تھا کہ گفتگو کو طول کروں، لیکن حضرت ظہوری کا ایک شعر اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی جات مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.